حضرات سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہر ازا لکھنؤ میں حجت الاسلام علی جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم تہ دل سے خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے ان کا لکھنؤ میں اتھر ولا منصور نگر میں استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت یہاں کے اوپر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسین حسینی صاحب قبلہ، اور معروف شخصیت کون نہیں پہچانتا ہے شبیر علی وارثی صاحب، جو کلکتہ سے تشریف لائیں خالی ملاقات کے واسطے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ قبلہ کے لیے دو لفظ کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سرزمین بنگال سے، کلکتے سے یہاں لکھنؤ قبلہ مولانا جناب مرزا یعصوب عباس صاحب کے مکان میں تشریف لایا ہوں، اور یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ عالمی شہرت یافتہ عالم دین و خطیب و مبلغ ولایت اہل بیت علیہ السلام جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کہ اس وقت نہ صرف شیعوں کی بلکہ تمام وہ محبان اہل بیت جو دنیا کے جس گوشے میں ہیں، اور بالخصوص اردو زبان سے جن کا تعلق ہے، اس وقت ان کے دلوں کی دھڑکنیں ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف لائے، اور اس کے لیے ہم بالخصوص ممنون و مشکور ہیں، شکر گزار ہیں مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب اور ان کے خانوادے کے، کہ انہوں نے اہل ہند کو اور مسلمانان ہند کو، محبان اہل بیت علیہ السلام جتنے ہیں بھارت میں، ان سبوں کو یہ اعزاز بخشا، اور ان سبوں کے دلوں کو یہ ٹھنڈک انہوں نے عطا کی کہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب جیسی شخصیت کو انہوں نے مدعو کیا۔ اور کل 9 تاریخ کو ان کا بڑے امام باڑے سے، لکھنؤ سے خطاب ہے۔ ہم لوگ ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ان سے ہماری گزارش ہے، اور ہم تمام محبان اہل بیت کی طرف سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی خواہش بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ بار بار قبلہ ہمارے ملک میں تشریف لائیں، ہمیں اعزاز بخشیں، اور آپ یہاں پر آ کر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کریں، اور تمام محبان اہل بیت کے قلوب کو آپ منور و متجلی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کا کہ یہاں تشریف لائے، اور انہوں نے آنے کے بعد مومنین کے درمیان جو یہ خوشی کی لہر ہے اس کا سبب بنے۔ دنیا خطابت میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ آئیں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو نہ رکا تھا، نہ رکا ہے، نہ رکے گا۔ تظہور امام سلسلہ یہ جاری رہے گا، مگر خطابت کی دنیا کی جب بات کی جائے گی تو اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو وہ خود اپنے اندر ایک یونیورسٹی تھے۔ جب ہندوستان کی بات آئے گی تو خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں صرف ممبئی کے اشرے میں شیعہ نہیں سنتے تھے، اہل سنت نہیں سنتے تھے، بلکہ ہندو حضرات بھی سنتے تھے، اور نہ جانے کتنے افراد ایسے تھے جو ان سے متاثر تھے، اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کے وہ شیعت سے متاثر ہوئے۔ یہ ہندوستان کی بات ہے۔ اب جب آپ اسی آواز اور اسی رنگ کو تلاش کریں گے تو ہمارے علامہ شہنشاہ حسین نقوی جو پاکستان میں خطاب کرتے ہیں، مگر پوری دنیا میں بلا تفریق مذہب و ملت علامہ کو سنا جاتا ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے، میں خوش شاہد ہوں کہ ہم لوگ مولانا کے یہاں گئے تھے تعزیت کے لیے، آقا کے والد کی چہلم کے سلسلے میں۔ تو مولانا جب جا رہے تھے ہم لوگ فاتحہ پڑھنے، تو ایک ہجوم تھا مولانا کے سامنے، تو سامنے سے ایک شخص آیا، اس نے کھڑے ہو کے زور سے کہا انا سنی، اور مولانا کے گلے لگ گیا۔ یہ ایک جذبہ جو ہے یہ شاید کسی اور مولوی کے لیے نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب ہم خطابت کی دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے مطمئن کر دیں جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ علامہ کی شخصیت میں جاذبیت ہے کہ علامہ بولتے وہاں بیٹھ کے ہیں، مگر انہیں سنا پوری دنیا میں جاتا ہے۔ وہ آواز جو کل وہاں سے بلند ہو رہی تھی وہ پوری دنیا میں سنی جا رہی تھی۔ ہندوستان کے ہر جوان موبائل کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے علامہ کو دیکھتا تھا۔ آج مولانا یعصوب عباس صاحب نے یہ راستہ آسان کر دیا کہ وہ لکھنؤ میں آئے، اور انشاءاللہ کل ایک بہت بڑی تعداد میں مجمع ہوگا جو علامہ کو سنے گا، علامہ کو دیکھے گا، علامہ سے مصافحہ کرے گا۔ میں آپ سب کی جانب سے
علامہ کی خدمت میں، پورے ہندوستان کے شیعوں کی جانب سے علامہ کی خدمت میں اور یعصوب بھائی کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلایا اور علامہ چلے آئے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ آخری بار نہیں ہے، یہ شروعات ہے، انشاءاللہ علامہ آتے رہیں گے اور ہم ایسے ہی استقبال کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بس یہی آخری میں کہوں گا کہ نہ شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہیں، رب سے دعا کرتا ہوں۔ میں سید نور عرفات مداری آج لکھنؤ کی سرزمین پر مرزا محمد یعصوب عباس صاحب قبلہ کے گھر پہ آیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج اس خطیب کو جس کو آج پوری دنیا، ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں سنا بھی جا رہا ہے، اور ہر دل پہ چاہے وہ شیعہ ہو سنی ہو، ہر دل پہ اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو وہ نام شہنشاہ حسین نقوی کا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اور آپ سبھی جو ہے ان کا خطاب سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ کل کثیر تعداد میں ان کے خطاب کو سننے کے لیے آئیں۔ السلام علیکم۔ حمد ہے پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام ہے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور دعائے سلامتی ہے اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اور یقیناً ان سے بیزاری ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا اور رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچائیں اور اہل بیت پر اذیتیں پہنچائیں، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ہم بہتر کی طرف اور اچھے معیار کی طرف بڑھ سکیں۔ یہ جو گلدستہ مجھے ان کے درمیان بیٹھ کر جان مل رہی ہے اور روح میری تازہ ہو رہی ہے، یہ گلدستہ جس تصدق سے، جس سبب سے ہمیں نصیب ہوا ہے، وہ ذکر اہل بیت۔ جناب خطیب معظم، بلکہ کہوں کہ خطیب توانا جناب شبیر علی وارثی صاحب، جن کی آواز پوری دنیا میں ہندوستان کی آواز، ہندوستان کے اہل سنت کی آواز کے طور پر آج جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں گاہے بگاہے مولانا کے ملفوظات سے، خطابات سے آگاہ رہتا ہوں، آشنا رہتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور مداری سلسلہ مداریہ کے مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ جو یہ سلسلہ ہے یہ اہل بیت سے وابستگی کے حوالے سے ایک انفرادیت کا حامل ہے۔ پاکستان میں بھی جناب مفتی محمد ہاشم سندھی جو اس حوالے سے جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ آشنا کیا، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس سلسلے کے ایک ستارے سے، ایک چمکتے ہوئے چہرے سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت پیر سید عرفات جعفری میرے لیے بہت اچھا ماحول ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، اور مولانا محمد حسین حسینی تو جو کچھ فرما رہے تھے، میں اس وقت کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا تھا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میرے مرنے کے بعد کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مولانا نے بہت محبت بھرے الفاظ اور دل کی اور سچی آواز اپنے دل کی کہی، مگر میں من آنم کے من دانم والی بات ہے۔ میں ممنون ہوں مولانا کا، اور یہ میرے رفیق ہیں اور میرے فکروں کے شریک ہیں۔ اللہ ان کی توانائی میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور سب سے زیادہ تو شکریہ بنتا ہے جناب مولانا مرزا یعصوب عباس صاحب قبلہ کا، کہ جو اس سارے ماحول کو بنانے میں اصلی کردار رکھتے ہیں، اصلی ان کا کام ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ بالا تر بات یہ کہ جس خطیب اکبر کی مجلس کے لیے اور ان کے برسی کی مجلس کے لیے مجھے حاضری کی توفیق ہوئی ہے، ان کا حق ہے کہ ہم ان کی برسی شایع نشان منعقد کریں، اور وہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے تمام مسلمانوں میں بالعموم اور بالخصوص تمام محبان اہل بیت میں بہت ہی پسند کی جانے والی شخصیت اور خطیب رہے۔ پاکستان بھی وہ تشریف لاتے رہے۔ میں اپنے وطن کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو میں یہی جواب دوں گا کہ میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اس خطیب توانا، خطیب اکبر کا، کہ جو ہمارے وطن میں آتے رہے اور وہاں کے لوگوں کو مستفید فرماتے رہے۔ تو شکریہ بنتا ہے کہ وہاں کا کوئی بہرحال ایک خطیب یہاں آئے اور ان کی مجلس برسی سے خطاب کرے۔ مجموعی طور پر تو جو میں ایک
کل سے ایک چیز کو محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت، سچائی اور چہرہ اور جو جس کو کہہ لیں ملاقاتوں کا انداز ہوتا ہے اور چہرے سے جو آگاہی ہوتی ہے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، انتہائی محبت ہے مجھے اس وطن کے اندر جو نصیب ہو رہی ہے، بہت پیار مل رہا ہے۔ میں ہندوستان کے تمام رہنے والے شہریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پیار دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بھی ایسے ہی شرکت رہے گی اور سب کو فرش عزا و ولا پر میں دیکھوں گا، ان سے ملاقات ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، بہت شکریہ۔